بسم الله الرحمن الرحيم. آج کے انسان نے اس دنیا کی زندگی کو زیادہ سے زیادہ جنت بنانے کی دوڑ لگائی ہوئی، اور بنانے والے نے اس کا ڈیزائن ایسے کیا ہی نہیں۔ کافی عرصہ پہلے جب ڈیزل سستا تھا، پیٹرول مہنگا تھا، تو ہمارے پنجاب میں دھڑا دھڑ پیٹرول گاڑیوں کو ڈیزل انجن رکھے جا رہے تھے۔ ڈیزائنر نے چونکہ اس کو ڈیزائن نہیں کیا تھا، تو وہ پہلے سے زیادہ مصیبت میں پڑ جاتا تھا کہ وہ اس کے خرچے اور بڑھ جاتے تھے، کیونکہ اس نے ڈیزائن کرنے والے کے خلاف ڈیزائن بنایا۔ آپ بھی تھکے، گڈی بھی تھکی، تو پیسہ بھی مجھے ہونے لگا۔ خالق کی کائنات نے کہا ہے، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا۔ ہم نے اس کائنات کو جو بنایا ہے اور اس میں کچھ زیب و زینت رکھی ہے، لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ یہ ہم نے اس لیے رکھا ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ تم میں عمل کو خوبصورت کون بناتا ہے، عمل یعنی اپنی ذات کو خوبصورت کون بناتا ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا۔ اور ایک دن ایسا آئے گا، ہمیں سارے نقشے کو توڑ پھوڑ کے مٹی میں مٹی کر دیں گے، ختم کر دیں گے، زیرو کر دیں گے۔ چونکہ آج کا انسان اللہ کے علم سے دور ہے، ہم اہل ایمان ہیں، قرآن سے دور ہیں۔ کتنی حیرت کی بات ہے کہ ہر مسلمان کے گھر میں قرآن پڑا ہوا ہے، لیکن شاید ہی کوئی ہو جو اس کو اٹھا کے دیکھتا ہو کہ اللہ کیا کہتا ہے۔ ممکن ہے پڑھنے والے، تلاوت کرنے والے 100 میں 1 2 3 ہوں، لیکن یہ کہتا کیا ہے، یہ مجھے کیا کہہ رہا ہے، یہ شاید لاکھوں میں ایک بھی نہ ہو جو روزانہ اس لیے قرآن کھولے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، مجھے کچھ کہہ رہا ہے، جو اللہ کا علم ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا۔ یہ چیلنج ہے اللہ کہ یہ تیرے رب کا آخری کلام ہے اور ناقابل تبدیل ہے۔ یہ تجربات کی کتاب نہیں ہے کہ آج یہ دیکھنے کو ملا، کل یہ ملا، پچھلا زیرو ہو گیا، اب یہ نیا آ گیا، ایسا نہیں ہے۔ تمت مکمل ہو، یہ نہیں بدل سکتا۔ لا مبدل لکلمات، دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں بدل سکتی۔ لا تبدیل لکلمات، نہ یہ خود بدلے گا، نہ اسے کوئی بدل سکتا۔ تو یہ ہماری محرومی ہے کہ گھروں میں اللہ کا کلام موجود ہے، ذوق کوئی نہیں ہے یا غفلت ہے۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ میں ایسے موقعوں پہ کہا کرتا ہوں کہ اور کچھ نہیں تو صرف وہ جگہ ضرور پڑھیں جس میں اللہ کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا،
اے ایمان والو، چونکہ یہ بات صرف مجھ سے ہو رہی، آپ سے ہو رہی۔ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الناس، ساری دنیا سے بات کر رہا ہے، اے انسان، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، ساری آدم کی نسل سے بات ہو رہی۔ یا ایھا الذین ہادوا، اے یہود، تو ان سے بات ہو رہی۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، ان سے بات ہو رہی۔ یا ایھا الذین کفروا، کافروں سے بات ہو۔ لیکن جب اللہ کہتا ہے نا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تو اس کی مثال ایسا ہی ہے کہ آپ سب بیٹھے ہیں اور میں کہوں بھائی عثمان ذرا ادھر آنا، تم سے بات کر، تو میں اس کو یہاں بلا کے اس کے کان میں بات شروع کروں، اب سب کے جی میں آئے گا کوئی خاص بات ہو، خاص بات ہو۔ تو پورے قرآن میں صرف 89، 90 بھی پورا نہیں، 100 تو نہیں، 90 بھی پورا نہیں، صرف 89، ایک کم 90، اس میں اللہ کہتا ہے اے ایمان والو، اے ایمان والو، اور اس میں بھی ہر دفعہ نئی بات نہیں ہے، بعض اوقات ایک ہی بات کو کئی دفعہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو 4 دفعہ، شاید اس سے بھی زیادہ ہو، ایک بات کو 4 دفعہ کہا، ہر دفعہ نئی بات نہیں ہے، ہر دفعہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ تکرار ہے، کئی باتوں کو بار بار اللہ نے دہرایا ہے، تو میں اتنا ضرور سارے مجمع سے کہوں گا کہ اپنا کوئی ٹائم ٹیبل ایسا بنا لے کہ کم از کم یا ایھا الذین آمنوا کے بعد اللہ کیا کہہ رہا ہے اس کو تھوڑا ہم پڑھتے رہا کریں، کہ ہمیں پتہ تو چلے کہ اس کائنات کا مالک کیا چاہتا ہے، کیا کہتا، کس چیز سے روکتا ہے، کدھر بلاتا ہے، کسے حقیقت کہتا ہے، کسے دھوکہ کہتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ چونکہ اللہ کے علم سے دوری ہے، اللہ کے علم کا ذوق بھی نہیں رہا، تو اب اپنے علم کے مطابق چلنا شروع کیا، تو اس وقت ساری دنیا پر مغرب کا قبضہ ہے، مغربی فکر کا قبضہ ہے، اور اہل مغرب کے تصور میں نہ جنت ہے نہ جہنم ہے، صرف یہی زندگی، اور انسان کے اندر خوب سے خوب کی تلاش ہے، لہذا وہ اس کو جنت بنانے کا زور لگا ہے، جنت بنانا ہے، لیکن یہ بن نہیں سکتی، ڈیزائنر نے ڈیزائن نہیں کیا، اس کے نظام سے ٹکر ہے، ہو نہیں سکتی۔ اچھا فرض کرو بن بھی جائے، موت کو کیا کرے گا؟ موت سے کہاں سے بھاگے؟ وہ جو بعض روایات میں آتا ہے کہ یمن کے بادشاہ شداد نے کہا جو جنت
مسلمانوں کا رب ان کو موت کے بعد کہتا ہے میں یہیں بنا دیتا ہوں، تو اس نے پورا ایک چھوٹا سا شہر آباد کر دیا، بنوایا، جس میں سارے گھر سونے کے، چاندی کے، اور سڑکیں سونے کی، چاندی کی، کافی عرصہ وہ جنت بنتی رہی. تو جب وہ مکمل ہو گئی تو وہ اس کا افتتاح کرنے کے لیے گیا. ایک پاؤں اندر تھا، ایک باہر تھا. اللہ نے جان نکال، دروازے پر گر کے مر گیا. تو اس کا کیا کرے؟ اسے دیکھنا بھی نصیب نہ ہو. ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے اسرائیل سے پوچھا کبھی کسی کی جان لیتے ہوئے رحم بھی ہے؟ کہنے لگا دو دفعہ. یہ اتنی مضبوط روایات نہیں ہیں، کمزور روایات ہیں، پہلے میں بتا دیتا ہوں. کہ ایک دفعہ ایک کشتی ٹوٹ گئی، ایک عورت ایک تختے پہ جان بچانے کے لیے سوار ہو گئی، کچھ بہہ گئے، وہ بچ گئی. اس نے وہاں بچہ جانا، تو نے مجھے کہا اس کی جان نکال لے، عورت کی. تو مجھے اس بچے پہ رحم آیا کہ اس کا کیا بنے گا جو بیچ سمندر پانی میں ابھی پیدا ہوا ہے. اور اس کے بعد شداد کی جان نکالتے ہوئے رحم آیا کہ کم بخت نے اتنی جان لگا کے جنت بنائی، تو نے دیکھنے بھی نہ دیا اور دروازے بھی جاننے کا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں خبر ہے یہ شداد کون ہے؟ کہا نہیں. گا یہ وہی بچہ ہے جس پر تو نے رحم کھایا تھا، میں نے اسے رزق دیا، ملک دیا، وہ میرے ہی مقابلے میں کھڑا ہو گیا. تو آج کا جو انسان ہے وہ اس دنیا کو جنت بنانا چاہتا ہے، نہیں بن سکتی. یہی ہو جائے نا اگر کہ یہ زندگی اچھی گزر جائے جو ہے، تو یہی ہماری جنت ہے. اچھا، زندگی کا اچھا ہونا ایک اور چیپٹر ہے، اور ضروریات زندگی کا اچھا ہونا یہ اور چیپٹر ہے. ہر انسان خوبصورت زندگی گزار سکتا ہے، لیکن ضروریات زندگی ہر انسان خوبصورت نہیں لے سکتا. نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم نے تمہارے درمیان رزق کو تقسیم کیا ہے. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کسی کو زیادہ دیتے ہیں، کسی کو کم دیتے ہیں. جنوری فروری ہمارا چلے کی جماعت تھی افریقہ کے 8 ملک، ہزاروں سال پرانی زندگی دیکھ کے آئے ہیں. وہاں ایک دن گزارنا مشکل تھا، وہ نسل در نسل آباد ہیں. اور شاید ہم سے زیادہ خوش ہوں گے. تو آسائش، سہولت، ضروریات زندگی ہر ایک کے لیے برابر نہیں ہو سکتی، لیکن زندگی خوبصورت ہر انسان گزار سکتا. ڈیفنس میں رہتا ہو یا ادھر لیاری میں رہتا ہو، زندگی خوبصورت بن سکتی. وہ جو میں 8 ملک دیکھ کر آئے ہوں افریقہ کے، ان میں رہتا ہو، یا ابھی میں انگلینڈ سے ہو کے آ رہا ہوں، 2 ہفتے کا میرا سفر تھا، وہیں سے سیدھا آپ کے پاس آ، یا انگلینڈ کی زندگی ہو، زندگی کو خوبصورت بنانا ہر مرد عورت کے لیے برابر اسباب. ضروریات زندگی کسی کی زیادہ، کسی کی کم. زندگی خوبصورت بنتی ہے اللہ اور اس کے رسول کے سامنے سر جھکانے سے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ
اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی۔ اللہ یوں بھی کہہ سکتے تھے کہ میرے نبی تمہارے لیے مکمل زندگی لائے ہیں۔ مکمل کا لفظ ہیوی بنتا ہے، مکمل پتہ نہیں کر سکی نہ کر سکی، پتہ نہیں ہوئے نہ ہوئے، تو میرے اللہ نے کہا میرے نبی تمہارے لیے بڑی خوبصورت زندگی لائے، اور خوبصورتی کی طرف دل کھنچتا ہے، خوبصورتی کی طرف دل کھنچتا ہے۔ یہ فانوس بڑے خوبصورت لگے ہوئے، تو ان کو دیکھ کے اپنے آپ دل خوش ہوتا ہے۔ ہر خوبصورت چیز کی طرف دل کھنچتا ہے، وہ آواز ہو، وہ کلام ہو، وہ تحریر ہو، وہ کوئی منظر ہو، وہ کوئی شکل و صورت ہو، وہ کپڑا ہو، وہ زیور ہو، گھر ہو، گاڑی ہو، ہر خوبصورت چیز کی طرف دل کھنچتا۔ تو میرے اللہ نے کہا میرے نبی تمہارے لیے بہت خوبصورت زندگی لائے۔ کائنات میں کوئی مرد عورت اگر زندگی خوبصورت بنانا چاہتا ہے تو اسے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے چلنا پڑے، اور پیسے سے آپ زندگی کی ضرورتوں کو خوبصورت بنا لیں گے، آپ اچھی گاڑی لے لیں گے، اچھا گھر بنا لیں گے، اچھے کپڑے پہن لیں گے، وہاں مانچسٹر میں ایک دوست کی گاڑی میں بیٹھا تو اس کے پاس یہ موبائل تھا، یہ موبائل، تو میں نے ایسے اٹھا لیا تو مجھے لگا جیسے یہ پیچھے سونا لگا ہوا ہے، مجھے ایسے لگا کہ سونا ہے، اور ایسے ہیرے لگے ہوئے تھے چھوٹ چھوٹ۔ میں نے کہا یہ ہیرے ہیں؟ کہ جی ہاں، یہ سونے کا کور جی ہے۔ میں نے کہا یہ کتنے کا ہے؟ کہ جی یہ 70,000 پاؤنڈ کا ہے۔ میں کہتا اے کم 70,000 نال کردہ پہ تو 70,000 پاؤنڈ لائن، یا تو کوئی وادھو کم کرے یا پھر تک ہم ٹھیک آئی گئے تھا جی، آپ ہی گل سنا دیندہ، ڈائل نہ کرو، آپ ہی بولنا لگ جاندہ۔ تو یہ کتنی حماقت اور بے وقوفی ہے کہ یہ 70,000 میں جو کام کر رہا ہے وہ 70,000 پاؤنڈ میں کر رہا ہے۔ تو یہ انسان یہ کر سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اعلیٰ درجے کی چیزیں جمع کر لے، لیکن وہ زندگی خوبصورت بن جائے یہ اس موبائل سے نہیں ہوگی، اس عالیشان گھر سے نہیں ہوگی، وہ صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے چلنے سے ہوگی کہ کائنات کی سب سے حسین زندگی میرے نبی لائے، سب سے حسین ذات تھے آپ، اللہ نے ایسا خوبصورت کوئی نہیں بنایا۔ جب آپ جا رہے تھے نا، یا ٹیشو پیپر تو دے ویجیے، جب آپ جا رہے تھے نا، یا یہ رومال دے دو، حج اس میں ہجرت کے سفر میں جا رہے تھے جب آپ، تو بس ٹھیک یہ رہا، تو راستے میں ایک جگہ تھی رابغ، اب اس راستے میں نہیں جو آپ جاتے ہیں پرانے راستے، وہاں بھوک لگی تو ایک خیمہ دیکھا، وہاں یہ حضرات ابوبکر کے غلام عامر بن فہرہ اور گائیڈ عبداللہ بن عریقت، وہ مسلمان نہیں تھے، کافر تھے وہ اس وقت، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو وہاں ایک بڑھیا بیٹھی تھی خیمے میں، کہا ماں جی کچھ کھانے کو ملے گا؟ میں کہا بیٹا قحط کا زمانہ ہے، کچھ بھی نہیں،
تو ایک بالکل مریل بکری کھڑی ہوئی تھی. تو آپ نے کہا میں اس کا دودھ نکالوں؟ انہوں نے کہا پتر ہے تو ماس ہی کوئی نہیں تو دودھ کتوں کر دیں. آپ نے کہا ہماری اجازت دے دو، اگلا کام میرا ہے. تو جو کہ ایک انہونی ہو رہی تھی تو آپ کو بڑے غور سے دیکھتی رہی. آپ نے وہ اس کو کھینچا اور اس کو جو تھنوں کو ہاتھ لگایا تو ایسے لٹک کے نیچے آ گئے، دودھ سے بھر گیا. اچھا، بکری سے نکلتا ہے ایک پاؤ دودھ. ہم گاؤں میں رہتے ہیں، بکریاں ہر وقت چاروں طرف، ایک پاؤ سے زیادہ دودھ نکل. آپ نے پورا برتن بھر دیا. پھر وہ ماں جی کو پیش کیا، معبد کا نام، انہیں پیا. پھر اپنے تینوں ساتھیوں کو پلایا، پھر بعد میں خود پیا. اس کے بعد دوبارہ دودھ نکال کے پھر برتن بھر دیا. لہذا اور پریشان ہو گئے. بکری کی عمر ہوتی ہے 7 سال. اس کے بعد وہ خود مر جاتی ہے 7 سال عام طور پر. یہ بکری 22 سال زندہ رہی اللہ کے نبی کے ہاتھ لگنے کی برکت سے. 22 برس. اور مر گئی، ذبح نہیں ہوئی، مر گئی. حضرت عثمان کے زمانے میں جا کے مر گئی کھڑے کھڑے. شام کو جب اس کا خامد آیا تو اس نے دیکھا برتن میں دودھ. کہنے لگا یہ دودھ کہاں سے؟ انہیں کہا یہ بکری سے. کہا تیرا دماغ خراب ہے، کتوں نکل رہا ہے؟ ماں سے دودھتے کوئی نہیں، دودھ کتوں آ گیا؟ اسی سے ایک برکت والا نوجوان آیا تھا، کو اس کے ہاتھوں میں ہی برکت. تو کہنے لگا کیسا تھا ذرا بتاؤ. تو اس نے ہمارے نبی کا حلیہ بیان کیا. رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه فجر لم تزر به سعه أزج أقرا وصيم قصيم في عينيه دعج في صوته صحت في لحيته كثافة في عنقه سطع إن تكلم علاه البهاء وإن سكت علاه الوقار فهو أندر الثلاثة. کیا خوبصورت اس نے ہمارے نبی کو ایسے ہمارے سامنے کھڑا کر. وہ کہنے لگی میں نے ایک نوجوان دیکھا، مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے زمین پہ اتر آیا. مجھے تو ایسا لگا جیسے 14ویں کا چاند خود ہی اتر آیا کپڑے پہن. چمکتا چہرہ، خوبصورت جسم، پیٹ بڑھا ہوا نہیں، سر کے بال اڑے ہوئے نہیں، یعنی گنجے نہیں، سر سے لے کر پاؤں تک چمکتا ہوا جسم. جدھر سے دیکھتی تھی حسین نظر آتے تھے. قسیم، جتنا دیکھتی تھی دیکھنے کا شوق بڑھتا تھا. وسیم، دنیا میں خوبصورت تو ہر دور میں آتے رہیں گے، وسیم اور قسیم دنیا میں ایک آیا، نہ پہلے نہ بعد. یوسف علیہ السلام دنیا کے سب سے حسین تھے، لیکن وسیم اور قسیم صرف ایک ہستی ہیں، ایک ہستی، وہ ہمارے نبی ہیں. کہ وسیم اسے کہتے ہیں جس کو جتنا دیکھا جائے اتنا دیکھنے کا شوق بڑھے، آنکھ نہ بھرے. اب ایک دفعہ دیکھتے ہیں زیادہ شوق ہوتا ہے، دوسری دفعہ اس سے کم، تیسری دفعہ اس سے کم، آخر میں آپ کہتے ہیں یار ویکھو یا چھڈو پر. وسیم اسے کہتے ہیں جس کو زندگی بھر دیکھو آنکھ نہ بھرے، اسے کہتے ہیں وسیم. اور قسیم اسے کہتے ہیں
کہ جس کو جدھر سے دیکھو ہر طرف سے حسن کے جلوے ہوں، اسے کہتے ہیں قسیم۔ سر سے لے کر پاؤں کے ناخن تک، سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخن تک جس کی ہر چیز خوبصورت ہو، اس کو کہتے ہیں قسیم۔ تو میں اس بی بی پہ قربان جاؤں، اس نے کیا وصف بیان کیا، کیا یوں لگا جیسے چاند کپڑے پہن کے آ گیا ہو، یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند زمین پہ اتر آیا ہو۔ جدھر سے دیکھتی تھی حسن ہی حسن تھا، اور جتنا دیکھتی تھی دیکھنے کا شوق بڑھتا تھا۔ آنکھیں بڑی خوبصورت۔ میں ایک حدیث اور ساتھ جوڑ دیتا ہوں۔ آپ کی آنکھوں کے بارے میں 7 الفاظ ہیں: ادعج، اشقل، اکحل، احور، اہدب، انجل، ابرج، 7 الفاظ۔ اور ان 7 کا ایک ترجمہ ہے کہ اللہ نے کائنات میں ایسی آنکھ کسی کو نہیں عطا فرمائی۔ سوکھا ترجمہ کرا، سوکھا ترجمہ، اللہ نے کائنات میں ایسی آنکھ کسی کو، موٹی، لمبی، سرخ دھاریاں، پتلی سیاہ، سفیدی سفید، پلکیں لمبی، بغیر سرمے کے سرما لگا ہوا، گہری آنکھ، چمکتی آنکھ، نورانی اور روشن آنکھ۔ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کوئی بات نہیں کر سکتا تھا، برداشت نہیں کر سکتا، آنکھ جھک جاتی تھی۔ اس لیے آپ یوں دیکھا کرتے تھے، آپ ایسا نہیں دیکھتے تھے، ایسے دیکھتے تھے، تھوڑا ادھر سے تھوڑا ادھر سے۔ کبھی کبھی آنکھ اٹھاتے تھے، ہمارے نبی کیسے حیا والے تھے، مردوں میں بھی آنکھ نہیں اٹھاتے تھے، اتنی حیات۔ عورت تو بڑی دور کی بات، مردوں میں بھی حیا کی وجہ سے آنکھ بھر کے نہیں دیکھتے۔ کبھی کبھی آپ کی جب آنکھ اٹھتی تھی تو پھر سارے صحابہ ایسے ہو جاتے، آپ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، صرف 2 آدمی آپ کو دیکھ سکتے تھے، ایک ابو بکر اور ایک عمر، بس باقی کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ تو وہ بیوی کہنے لگی کیا خوبصورت آنکھ تھی، اور بھویں لمبی گول کمان کی طرح، من غیر قرن، یہاں بال نہیں تھے، یہاں بال نہیں تھے۔ فی صوتہ صح، آواز میں ایک جادو، کشش، روح، نغمہ تھا آواز میں۔ یہ ساری آواز کی کوالٹیز، آواز میں روب ہو تو نغمہ نہیں رہتا، نغمہ ہو تو روب نہیں رہتا۔ ٹھیک ہے، میرے نبی کی آواز میں نغمہ بھی تھا، روب بھی تھا، کشش بھی تھی، جادو بھی تھا۔ ایک دفعہ نا طفیل بن عامر دوسی ہیں، قبیلہ دوس کے سردار تھے، وہ آئے مکہ، تو ان کو مکے والوں نے کہا ایک ہماری قوم کا نوجوان ہے، وہ بہت بڑا جادوگر ہے، جو اس کی سنتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے، باپ دادے کو چھوڑ دیتا ہے، لہذا ایک کام کرنا، جب تک مکے میں رہو نا، وہ دی گل نہ کیا سنی نے تو تیرے 4 خانے نکل جانے۔ وہ کہنے کہ میں ایسا ڈرا کہ میں نے کانوں میں روئی ڈال، میں کہا میں سن رہی کوئی ڈال۔ کہنے کہ میں طواف کر رہا تھا تو میں نے ایک نوجوان دیکھا، بڑا خوبصورت، نماز پڑھ، تو میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے، تو ان کا ہوا وہی ہمارا جادوگر ہے۔ تو کہنے لگے مجھے خیال آیا کہ طفیل تو ایک عرب قبیلے کا سردار ہے، بچہ تو نہیں ہے، اور یہ چہرہ جادوگر کا بھی نہیں ہے، تو اس کی سن، اچھی بات ہوگی تو لے لوں گا،
اور غلط ہوگی تو چھوڑ دوں گا، میں کہڑا کوئی کاکا جڑا میں میرے تے دا جادو چل جانا۔ کہنے کہ میں نے کانوں سے روئی نکالی اور جا کے بیٹھ گئے۔ آپ نماز سے فارغ ہوئے تو کہنے کہ میں نے پوچھا ما تقول، کیا کہتے ہو؟ تو آپ نے کہا ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ چونکہ وہ عرب تھا نا، اس کلام کو سمجھتا تھا یہ خطبے کے کلمات ہیں، لیکن میرے آپ کے لیے کوئی اس میں کشش نہیں ہے چونکہ ہم اس کی گہرائی نہیں سمجھتے۔ لیکن کہنے لگا اعد فقط بلغنا قاموس البحر، ارے نوجوان ذرا دوبارہ سنا دے، تیرے چند لفظوں نے 7 سمندر پی لیے ہیں، 7 سمندر پی لیے۔ آپ نے دوبارہ کہا ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ کہنے لگا کلمہ پڑھ، ہاتھ بڑھا، کیا کہتا ہے؟ مانتا ہوں تیری آواز میں کھینچتی تھی آواز، تو وہ ماں جی کہہ رہی تھوڑی دیر میں اس نے سارا نقشہ کھینچ کے بتایا تھا کہ جب بولتے تھے ایک نور چھا جاتا تھا، جب خاموش ہوتے تھے ایک وقار چھا جاتا تھا، آنکھوں میں ایک کشش تھی، ایک جاذبیت تھی، گہرائی تھی، روشنی تھی، نور تھا، پلکیں دراز تھی، چہرہ چاند کی طرح چمکتا ہوا تھا، یتلألؤ وجهه تلألؤ القمر لیلۃ البدر، داڑھی بڑی خوبصورت گھنی تھی، گردن سراہی دار لمبی تھی، تینوں میں سب سے نمایاں ہستی تھے۔ تو وہ کہنے لگا ان کا خامن ابو معبد کہ اللہ کی بندی یہ وہی قریشی نوجوان ہے جس کے پیچھے سارے مکے والے لگے ہوئے ہیں، یہ اس کے ہاتھ کی برکت ہے تو لگتا ہے وہ سچا ہی نبی ہے، چل اس کے پیچھے چلیں۔ تو دونوں میاں بیوی چلتے چلتے مدینہ پہنچے اور اللہ کے نبی کے ہاتھ پر جا کے کلمہ پڑھا۔ تو اللہ نے آپ کی ذات اتنی خوبصورت بنائی اور آپ کو اخلاق ایسے عالی شان دیے۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، میں آپ کی طرف متوجہ ہوں، مجھے عثمان اگر کہے گا نا مولوی صاحب تو میں اتنا ہی کروں گا جی، اور اتنا کہنے سے کافی ہو گیا جی۔ لیکن جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کوئی بلاتا نا یا رسول ادھر سے یا رسول، آپ نے زندگی بھر کبھی ایسے نہیں ہے یہ بھائی بیٹھے یہ مجھے کہیں گے مولوی صاحب تو میں اتنا ہی کروں، لیکن جب ہمارے نبی کو کوئی بلا تھا یا رسول اللہ تو آپ ایسے نہیں کرتے، اب یوں کر پورا موڑتے تھے اس کی طرف۔ کوئی ادھر سے بلاتا تو آپ یوں نہیں کرتے بلکہ پورا موڑ کر کہتے تھے۔ ساری زندگی لوگوں میں رہے اور ہر دفعہ یہ کہ کبھی یوں نہیں کی، کبھی یوں نہیں کی، پورا مڑ کر اس کو عزت دیتے تھے۔ صبح زندگی بھر کسی کو ایسے نہیں کیا، کبھی بلانا پڑا دور آدمی بیٹھا ایسے نہیں تھے، پورے ہاتھ کا اشارہ ایسے۔ کہ ہمارا اردو کا محاورہ بھی بے انگلی اٹھانا، آپ ایسے کرتے، کبھی ایسے نہیں کی۔ آپ کی محفل کتنی ہی لمبی ہو جاتی، کبھی پاؤں نہیں پھیلایا، کبھی پاؤں نہیں چوکڑی مار کے بیٹھے رہتے، کبھی پاؤں نہیں پھیلا، سب کو عزت دیتے تھے، سب کی طرف پوری توجہ رکھتے تھے۔ کوئی آپ سے ہاتھ ملاتا چھڑاتے نہیں تھے جب تک وہ نہیں چھوڑتا تھا،
کوئی آپ سے بات یہاں جی میں نے آپ سے بات کرنی، آپ ایسے ہو جاتے، جب تک وہ بولتا رہتا آپ ایسے بیٹھے رہتے، ادھر آ کے بیٹھا یوں ہو جاتا، ادھر بیٹھا، زندگی بھر کسی کو ڈانٹا نہیں، کسی کو تھپڑ نہیں مارا، کسی کو چھڑی نہیں مارے۔ حنین کی جنگ میں شکست ہوگی پہلے، پھر بعد میں فتح ہوگی، تو صحابہ بھاگے۔ ایک صحابی کا بھاگتے بھاگتے اللہ کے نبی پر پاؤں آ گیا، بھاگ رہے تھے، اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی چھوٹی سی، تو آپ نے اس کو ایسے چھڑی ماری، اوجعتنی، ارے تو نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ اچھا، انہوں نے ویسٹ کوٹ نہیں پہنی ہوئی تھی، لوہے کی جیکٹ پہنی ہوئی تھی، زرہ لوہے کی زرہ پر تو تلوار نہیں اثر کرتی تھی، اس سوٹی کی اثر کرنا ہے، ٹھیک، لیکن ان کے کانوں میں آواز پڑ گئی کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ تو نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ وہ کہنے لگے میں بڑا پریشان ہوا کہ اب میری خیر نہیں، اب میرے خلاف کوئی حکم آئے گا کہ اس نے اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچائی، کہ ساری رات نیند نہیں آئی۔ اسی خوف میں کہ اب صبح کوئی نہ کوئی میرے خلاف وحی آئے گی۔ فجر کی نماز کے بعد اعلان ہوا جس کا پاؤں نبی کے پاؤں پر پڑا تھا وہ حاضر ہو جائے۔ میں کہا کوئی گل ہو گئی نہ ہوں تو جاؤنا ہے تو کوئی نہ کوئی اللہ دی طرف تیرے اتنے قانون آ جاؤنا ہے، تو میں ایسے ہی کانپتا ہوا گیا۔ آگے اللہ کے نبی نے دیکھ کر کہا میرے دوست، کل میں نے آپ کو چھڑی ماری تھی، میں اس پہ آپ سے معافی مانگتا ہوں، اس لیے بلایا، اور یہ 60 اونٹنیاں آپ کو تحفہ دیتا ہوں، اس چھڑی کے بدلے میں۔ اب تو آپ نے معاف کر دیا ہوگا۔ یہ میرے نبی کے اخلاق۔ سبحان اللہ، وہ سوچ رہے ہیں کہ میرے اوپر کوئی اللہ کا عذاب اب آیا، اور میرے نبی کیا کہہ رہے ہیں، کل آپ کو چھڑی لگ گئی تھی میرے ہاتھ سے، معافی چاہتا ہوں، یہ 60 اونٹنیاں آپ کو تحفہ پیش کرتا۔ میرے نبی ایک خوبصورت زندگی لائے۔ یہ بتاؤ، زندگی خوبصورت چیزوں سے نہیں بنتی، نبی کے پیچھے چلنے سے بنتی۔ اور میرے نبی کی زندگی کا سارا حسن آپ کی ہر ادا میں، ہر ادا میں۔ لیکن اس میں جو سب سے چیز اوپر نظر آتی ہے نبوت کے بعد، وہ آپ کے اخلاق، وہ آپ کے اخلاق، وہ آپ کے اخلاق۔ ہمارے نبی نے لمبی نمازیں پڑھی تو اللہ نے فرمایا اتنی لمبی نہیں چاہیے، آپ درمیانے درجے کی نماز پڑھیں۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، آپ نے سارا مال اٹھا کے خرچ کر دیا۔ سخاوت بہت بڑا عمل ہے، نماز بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں میرے نبی، اتنی سخاوت نہیں چاہیے، لا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، آپ کچھ اپنے لیے بھی بچا کے رکھیں، سب کچھ دے کے پھر آپ تنگ بیٹھے ہوں، یہ ہمیں پسند نہیں۔ آپ دنیا میں تبلیغ کے لیے آئے، اور اس کے لیے آپ نے اپنے آپ کو تھکایا، کھپایا، اور زیادہ کڑھن اور دکھ درد میں جب مبتلا ہوئے تو اللہ نے اس سے بھی روک کر کہا فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، اے میرے نبی آپ تبلیغ کریں
لیکن اتنا غم نہ کریں کہ خود ہی ہلاک ہو جائیں، آپ کی اپنی جان چلی جائے۔ تم نے آپ کو 3 بڑے عمل بتائے۔ آپ نے نماز لمبی پڑھی، اللہ کا درمیانہ ہاتھ رکھ، سارا خرچ کر دیا، اللہ کا درمیانہ ہاتھ، تبلیغ میں دکھ درد دکھایا، اللہ کا درمیانہ ہاتھ رکھ۔ لیکن جب ہمارے نبی نے اخلاق بلند کیے، اخلاق، تو اللہ تعالیٰ اور جیسے کہہ رہے تھے درمیانہ درمیانہ درمیانہ، یہاں بھی اللہ کہتے ذرا درمیانہ، تھوڑا جا کوڑا بھی ہو کے بھی کھایا کر، وہ تھوڑی جی اکھ میں بھی کھایا کر۔ جیسے آپ لوگ کہتے ہو نوکروں کے ساتھ سختی نہ کریں تو کام نہیں کرتے، یا آپ سارے جو مالدار لوگ ہو، آپ کے ذہن میں یہ شیطان نے بٹھایا ہوا ہے کہ نادر نال سختی نہ کرو تو تک کم ہی نہیں دینا۔ اور میرا نبی کہتا ہے ان اللہ لا يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، کہ اللہ جو نرمی پہ دیتا ہے وہ سختی پہ نہیں دیتا۔ لیکن آپ کراچی سے پشاور، کیا گلگت تک سفر کیا ہے، سب مالداروں کا یہ ذہن ہے نوکروں کو کس کے نہ رکھو تو کام نہیں کرتے، بے عزت کرنا، ذلیل کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، یہ تو ہمارا سارے دیش کا ہے۔ اور میرے نبی فرما رہے ہیں کہ جو اللہ نرمی پہ دیتا ہے سختی پہ نہیں دیتا، جو اللہ نرمی پہ دیتا ہے وہ سختی پہ نہیں دیتا۔ اور ایک اور حدیث یاد آئے، میرے نبی نے کہا لو کان الرفق خلقا لما رأى الناس خلقا احسن منه، اگر نرمی کی کوئی شکل ہوتی تو کائنات میں اس سے خوبصورت شکل کوئی نہ ہوتی۔ ولو کان العنف خلقا لما رأى الناس خلقا اقبح منه، اگر سختی کی کوئی شکل ہوتی تو اس سے بدصورت شکل اور کوئی نہ ہوتی۔ یہ گھروں میں جو کام کرنے والی بچیاں، عورتیں، ان کو بیگمات کتنا بے عزت کرتی، کتنا ذلیل کرتی، ایک پیالی کا ٹوٹ جانے پر کتنی بے عزت کرتی۔ اللہ کسی کو رزق دے دے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ فرعون بن کے بیٹھ جائے۔ اور ہمارے دیہاتوں میں بہت زیادہ ہے، اور ہمارا پنجاب کا کلچر اس میں بہت زیادہ ہے، گالیاں، ماں بہن کی گالیاں۔ میں ایک دفعہ اپنے ڈیرے میں بیٹھا تھا، ہمارا لوہار آ گیا، ہمارے پاس 5ویں پشت چلے آ رہے ہیں، تو آ کے رونے لگا میرے پاس۔ میں کہو کیوں یہ آندا جی غریباں دی نہ ماں ہوندی ہے نہ بہن ہوندی ہے، صرف ذمہ داراں دی ماواں بہناں ہوندیاں، غریباں دی ماواں بہناں صرف گالی واسطے، جتھے مرضی گال کڈ دیو، جتھے مرضی اودی چادر لا دیو، ماواں بہناں صرف تہاڈیاں ہوندیاں، ساڈیاں کوئی نہیں ہوندی۔ وہ میرے کسی کزن نے اس کو گالیاں نکالی تو وہ میرے پاس پناہ ڈھونڈنے کے لیے آ گیا۔ یہ کلچر ہے سارے میرے دیس کا، بدتمیزی، بد اخلاقی، چاہے وہ نمازی ہو، چاہے داڑھی والا ہو، چاہے پگڑی والا ہو، چاہے کلین شیو ہو، اس میں نے سب کو بدتمیز دیکھا ہے۔ ماتھے کے محراب کے باوجود میں نے ان کو نوکروں کو ذلیل کرتے دیکھا ہے۔ نوکر کے ساتھ انسان بن کے رویہ میں نے کروڑوں میں کسی ایک کا بھی نہیں دیکھا۔ دکھ درد ہے میرے دیس کا، اور تھوڑے دکھ۔ جب میرے نبی نے اخلاق دکھائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے تھوڑا جا سخت ہویا کر، تھوڑا جا نرم ہویا کر،
جیسے اللہ نے کہا لمبی نماز نہ پڑھ میرے نبی، تھوڑا درمیانی پڑھیں، سارا خرچ نہ کریں، کچھ بچا کے رکھیں، زیادہ روئیں دھوئیں نہیں، اب کام کریں، تبلیغ کریں، اتنا زیادہ دکھ درد نہ اٹھائیں۔ جب اللہ کے نبی نے اخلاق میں پرواز کی تو اللہ تعالیٰ نے شاباش دی، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے میرے حبیب، آپ کا رب آپ کو شاباش دیتا ہے کہ آپ کے اخلاق بہت عالی شان، بہت عالی شان۔ آپ انسانی اخلاق جو سوچے جا سکتے سب آپ کے تابع ہو چکے ہیں، سب آپ کے غلام ہو چکے ہیں، اور آپ ان پر چھا چکے ہیں۔ اِنَّكَ لَعَلَىٰ، آپ چھا چکے ہیں سارے اخلاق پر۔ اور قسم اٹھائی، قسم کے ساتھ، نون والقلم وما یسطرون، مجھے قسم ہے قلم اور اس کی تحریر، ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ میرا حبیب، آپ کا رب قسم اٹھا کے کہتا ہے سارے اخلاق آپ کے غلام بن چکے ہیں، آپ کے تابع ہو چکے۔ تو میرے بھائی بہنوں، زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو اپنے نبی والے اخلاق سیکھیں۔ عبادات کا چیپٹر بہت چھوٹا سا ہے۔ آپ میں سے ابھی جو بھائی فرض حج کے پہ جا رہے ہیں، اس کے بعد موت تک آپ سے کوئی مطالبہ نہیں کہ آپ آ کے حج کریں، ایک دفعہ بس۔ زکوٰۃ، حج پیسے والوں کے لیے، غریبوں کے لیے نہیں، اور زکوٰۃ پورے سال میں 2 منٹ کا کام ہے، جیب سے نکال کے اور حقدار کو دے دیا، ختم۔ یہ 15-20 دن کا حج کر کے ساری زندگی کی چھٹی، سال میں 1 دفعہ روزے 1 مہینہ، اور نماز 5 دفعہ۔ نماز میں معافی کوئی نہیں، باقی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے گنجائش رکھی ہے۔ زکوٰۃ آج فرض ہوئی ہے، 1 مہینے بعد دے دو، ایک سال کے اندر جب دے دو۔ اس سال حج فرض ہو گیا ہے، زندگی میں کسی وقت کر لو، روزے میں بیمار ہو گئے ہو بعد میں رکھ لو، صرف ایک نماز میں اللہ نے کہا کہ یہ چھٹی نہیں ہے، اسے ہر حال میں ادا کرنا ہے، اس کی معافی نہیں۔ اس کو اللہ نے مضبوطی سے بیان فرمایا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ 10 دفعہ قرآن میں آیا ہے، نماز پڑھو زکوٰۃ دو، نماز پڑھو زکوٰۃ دو۔ 5 وقت کا کام ہے، 24 گھنٹے کا کام تو نہیں ہے۔ اہمیت کے لحاظ سے عبادات میں سب سے اعلیٰ درجہ نماز کا، سب سے اعلیٰ درجہ نماز کا، معافی کوئی۔ میں کہا کرتا ہوں اگر گنجائش ہوتی تو اس 14 صدی میں کربلا والوں کو گنجائش ہوتی کہ نماز چھوڑ دیتے، جو دنیا کا سب سے عجیب و غریب واقعہ ہے، ظلم و ستم میں بھی اور مظلومیت میں بھی۔ ایک طرف مظلوموں پر ظلم کی انتہا ہے اور ایک طرف ظالم کے ظلم کی انتہا ہے، اور ایسا کربناک واقعہ شاید تاریخ میں نہ دہرایا جائے کبھی بھی، نہ اتنے اہل نہ حسین ہو اور نہ اتنے بڑے درجے کا ظلم و ستم دیکھنے کو ملے۔ وہ تو نواسہ رسول دوبارہ تو نہیں آئیں گے، جہاں نواسہ رسول اپنے بھائی بیٹوں سمیت بھتیجوں سمیت ذبح ہو رہے ہوں، زمین آسمان نے کبھی یہ منظر دیکھا یا دیکھے گی؟ نماز کا وقت آیا، امام علی مقام نے زہیر ان کے ایک ساتھی تھے، ان سے کہا کہ یہ شمر سے کہو ہمیں نماز پڑھنے تھی، نماز پڑھنے۔
میں یوں کہتا ہوں اگر یہ قافلہ نماز نہ بھی پڑھتا تو ان کی جنت کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ یہ تو بالکل موت کے کنارے پر کھڑے تھے اور لہو لہان تھے سارے قافلے پر۔ انہوں نے آگے جا کر شمر سے کہا نماز پڑھنے دو، انہوں نے کہا ہم نہیں پڑھنے دیں، نماز میں بھی ہماری تلوار چلے گی۔ تو انہیں واپس آ کر بتلایا کہ وہ راضی نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو۔ نماز نہیں چھوڑ، آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ۔ ہمارے کتنے دوست ہیں اچھے نماز ہو جی، میٹنگ چل رہی تھی اس لیے نماز چھوٹ گئی، قضا پڑھ لواں گے، پیچھے پڑھ لواں گے، میٹنگ چل رہی تھی نماز چھوٹ گئی۔ کربلا سے بڑا واقعہ انسانی تاریخ میں نہیں آئے گا، نماز نہیں چھوڑی، نہیں چھوڑی۔ آدھوں نے نماز پڑھی آدھوں نے جنگ کی، پھر انہوں نے نماز پڑھی اور انہوں نے جنگ کی، اور عصر سے پہلے سب کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ چکے تھے۔ اور یہ وہ شہزادے تھے جن کو اللہ کے نبی نے کہا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار، اور ان کو یہ سرداری اس شہادت کی وجہ سے نہیں مل رہی، ابھی ماں کی گود میں دودھ پیتے تھے جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا تھا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار، جن کے نام اللہ نے تجویز کیے۔ جب حسن پیدا ہوئے تو آپ نے حضرت علی سے پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ ان کا جی حرب، عرب کہتے ہیں لڑاکا۔ آپ نے کہا نہیں اس کا نام ہے حسن۔ پھر حسین پیدا ہوئے، آپ نے کہا کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب۔ کہا نہیں اس کا نام ہے حسین۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ نے یہ دو نام میرے بچوں کے لیے رکھے ہوئے تھے، آج تک کسی کو یہ نام نہیں دیے گئے، پہلی دفعہ میری اولاد کو دیے جا رہے، حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار۔ اور عین شہادت کے وقت میں نماز نہیں چھوڑی، تو آپ لوگ میٹنگ کی وجہ سے نماز کیسے چھوڑ سکتے؟ یا میں میٹنگ کی وجہ سے نماز کیسے چھوڑ سکتے؟ یا ہماری مستورات گھر کے کام کاج کی وجہ سے نماز کیسے چھوڑ سکتے؟ یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں اللہ نے کوئی گنجائش نہیں رکھی، اور ایسی نماز 14 صدی میں شاید ہی کسی نے پڑھی ہو جیسی اس قافلے نے پڑھ کے اللہ کو دکھا دی کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا۔ عبادات میں نماز کو مضبوطی سے بیان کیا گیا ہے، لیکن سارا مختصر چارٹ ہے، 5 نمازیں ہیں، 30 روزے ہیں، زکوٰۃ حج مالداروں پر ہے، لیکن جو اخلاق ہیں جس سے زندگی خوبصورت بنتی۔ حج میں بھی اللہ نے جب پابندی لگائی لا رفث ولا فسوق ولا جدال، ابھی دیکھو احرام کے بعد اب بدتمیزی نہیں کرنی، گناہ نہیں کرنا، جھگڑا نہیں کرنا۔ عبادات کا ایک مطالبہ فاذکروا اللہ ذکرا کثیرا کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، ایک مطالبہ کہ احرام میں حج میں میرا ذکر کثرت سے کرنا۔ باقی جو اللہ نے سارا زور لگا ہے، کہا دیکھو بھائی کوئی بدتمیزی کا بول نہیں بولنا، لڑائی نہیں کرنی، کوئی بڑا گناہ نہیں کرنا۔ حج کو بھی خوبصورت بناؤ، اخلاق کے ساتھ، درگزر کے ساتھ، معاف کرنے کے ساتھ۔ معاف کرنے کی عادت ڈالیں گے تو حج خوبصورت بنے گا۔ ہمارے معاشرے میں ناراضگی کو ایسے پالا جاتا ہے جیسے ماں بچے کو پالتی۔ ہم اپنے غصے کو، ہم اپنی ناراضگی کو ایسے پالتے ہیں جیسے ماں بچے کو پالتی۔ بیوی کو روکتے ہیں،
ادے نہیں جانا، بچوں کو روکتے ہیں ادے نہیں جانا، بیوی کہتے ہوں تسی ادے نہیں جانا، میں لڑ کے آ گئی ہوں۔ اور ہماری بڑی چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہیں، بڑی چھوٹی چھوٹی لڑائی، بہت معمولی۔ اور یہ مکہ فتح ہو چکا ہے اور 18 برس قتل کے منصوبے بنانے والے سامنے کھڑے ہیں، اور آپ نے ایک بول سے کہا جاؤ معاف۔ بیٹی کے قتل کا سبب بننے والے حبار بن اسود، حضرت زینب کی سواری کو برچھا مارا، وہ گری، زخمی ہوئی، اسی زخم میں 8 برس اس کی درد، اس کے درد اور تکلیف کو سہتے سہتے انتقال ہوا۔ وہ کلمہ پڑھنے آیا، کہا جی معافی چاہتا ہوں کہ جو معافی۔ ادھر بیٹی کے قتل کا جرم ہے اور ادھر آپ کا ظرف ہے جو معاف کیا۔ ہمارا فرد جرم کیا ہے؟ ہمیں شادی پہ نہیں بلایا، بس ہم نے تو بولنا ہی چھوڑ دیا۔ شادی پہ نہیں بلایا، بولنا چھوڑ دیا۔ ادھر فرد جرم کیا ہے؟ بیٹی کے موت کا سبب ہے، جاؤ معاف کی۔ یہ عبداللہ بن ابی سرحہ ایمان لائے پھر مرتد ہو گئے، مرتد ہو گئے، نبوت کے دعوے تک پہنچ گئے۔ قرآن کہنے لگے میرے اوپر بھی قرآن اترتا جیسے ان پر اترتا ہے۔ اتنے بڑے بڑے فرد جرم، اور حضرت عثمان ان کو لے کر آئے، جی یہ معافی مانگنا ہے، اور میں جاؤ معاف۔ ہماری فرد جرم کیا ہے؟ ہم نے رشتہ مانگا، ہمیں رشتہ ہی نہیں دیا، ہم نے بائیکاٹ کر دیا۔ میں بیمار تھا، میں نے پوچھنا ہی نہیں آیا، ایسی بس گل ہی مکا چھڑ دی۔ یہ ہماری لڑائیاں ہیں، یہ ہمارے گھروں کے جھگڑے۔ آپ نے عثمان بن ابی طلحہ سے کہا ذرا بیت اللہ تو کھول دے، میں نے نماز پڑھ۔ تو وہ کہنے لگا جاؤ جاؤ تمہارے لیے کھول دوں۔ یہ جب آپ مکے میں تھے تو آپ نے کہا وہ کیا دن ہوگا جب یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، جسے چاہوں گا دوں۔ وہ کہنے لگا وہ دن کبھی نہیں آئے گا۔ مکہ فتح ہو گیا تو عثمان بن ابی طلحہ بھاگ گئے، کہا بھئی آج میری خیر ہوئی۔ تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا جاؤ اسے پکڑ کے لاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکڑ کے لائے، چابی بھی اور وہ بھی، اور ایسے کھڑ گئے۔ چابی آپ نے ایسے، لمبی چابی میں نے دیکھی ہوئی، لمبی چابی۔ تو حضرت عباس پاس کھڑے تھے، پاس، کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارے خاندان میں پانی پلانا بھی ہے اور حاجیوں کو کھانا کھلانا بھی ہے، چابی بھی ہمیں دے دیں تو سارے حج کی عزت بنو ہاشم کے پاس آ جائے، یعنی آل رسول کے پاس آئے، اہل البیت کے پاس۔ اب یہ کوئی دنیاوی منصب نہیں تھا، دینی منصب تھا، خدمت کا تھا، تو ایک اچھی چیز تھی میرے خاندان میں آ جائے، ٹھیک ہے۔ اور کہنے والے چچا ہیں، اور آگے سامنے وہ کھڑا ہے جس نے بے عزت کیا تھا۔ یا رسول اللہ یہ چابی ہمیں دے دے، ہمارے خاندان میں سقایا بھی ہو گیا، حجابہ بھی ہو گیا، چابی بھی ہو گئی، تو ہمیں دے دیں۔ تو آپ نے حضرت عباس کی نہیں سنی، عثمان ہی پڑھو۔ آپ نے کہا عثمان، وہ ساری نہیں اٹھا رہا شرم کی وجہ سے۔ عثمان تو نے ایسے دیکھا شرمندگی سے۔ آپ نے کہا یہ کیا ہے؟ یہ وہی چابی ہے جو میں نے تمہیں کہا تھا، وہ کیا دن ہوگا جس دن یہ چابی میرے ہاتھ میں، خذہ خالدا ثابت، تو نے تو میرے لیے دروازہ نہیں کھولا تھا، میں یہ چابی تیرے ہاتھ میں دے رہا ہوں، قیامت تک تیری اولاد میں رہے گی، باہر نہیں نکل۔ آئے ہائے، واہ یا رسول اللہ، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ انسان ذبح ہو رہے ہیں، طلاقیں ہو رہی ہیں، سگے بہن بھائی آپس میں ٹوٹ رہے ہیں،
माँ बाप औलाद नफरत का शिकार हैं, पड़ोसी पार्टनर आग लगी हुई है, मेरे पैसे मार लिए बाइकाट, मैंने रिश्ता मांगा बाइकाट, मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया बाइकाट, मुझे पूछने नहीं आया बाइकाट, मुझे शादी पे नहीं बुलाया बाइकाट, हमसे मशवरा नहीं लिया बाइकाट। ये मेरी आपकी लड़ाइयां और ऐसी हैं कि नफरतों की आग भड़क उठी है, आसमान का पानी भी बुझाने में नाकाम हो रहा है। क्या मेरे नबी ने माफ करके दिखाया। आप दोनों हाथ और घुटने जमीन पर लगे हुए हैं, सवारी बन गए, पूरे कमरे का चक्कर लगाया। हसन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा को ऊपर बिठाकर एक मर्तबा मैंने भी अपने छोटे बच्चों को इसी तरह कमर पर बिठाकर चक्कर लगाया कि चलो बच्चा भी खुश, महबूब की सुन्नत भी जिंदा हो जाती है। हजरत ज़ैनब की बेटी की अमामा, उनको आपने बैठाया हुआ है और नफली नमाज भी पढ़ी जा रही है। जब आपको रुको में जाते तो उनको उतार देते, सजदे से उठते तो फिर अमामा को उठाकर फिर नमाज शुरू कर देते। ऐसे बच्चों से प्यार करके दिखाया। आप मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे, हसन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा आए, एक ऊपर चढ़ा और सीने के नीचे चला गया, तो आपने अपना सीना ऊपर करके हाथ खोल लिए ताकि वो अंदर आराम से बैठ सके। सहाबा इकराम दौड़े उतारने के लिए, आपने हाथ के इशारे से रोक दिया कि कुछ मत करो, आप लोग सारी दुनिया से हंसकर मिलते हो, बीवी को दबा कर रखते हो कि हम मर्द हैं, हम छोटे क्यों बने। एक मर्तबा अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा चरखा काट रही थी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जूते सी रहे थे, पसीने के कतरे आपके पेशानी पर जमा हो गए। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने जब आपके हसीन चेहरे की तरफ देखा तो बस देखती रह गई, जैसे महबूत हो गई हो। हाथ जैसा था वैसा रही रह गया। आपने कहा, आय आयशा क्या देख रही हो। कहने लगा, आपके माथे पर पसीना चमकता देखकर एक शायर का शेर याद आ रहा है, जब मैं उसके माथे पर नजर डालता हूँ तो यूं चमकता नजर आता है जैसे आसमान से बिजलियां नजर आती है। इमरान इब्न खता ने खारजी गुजरा है, ऐसा खतीब था कि सारे अरब पे छा गया, 15 मिनट में आग लगा देता था, मगर बेचारा बड़ा बदसूरत था। उनकी बीवी बड़ी ही खूबसूरत थी। एक दिन उनकी बीवी ने कहा, इंशाअल्लाह हम दोनों जन्नती है। उसने कहा, वो कैसे। बीवी कहने लगी, मैं तुम्हें देखकर सब्र करती हूँ, तुम मुझे देखकर शुक्र करता है। सब्र पर भी जन्नत है और शुक्र पर भी जन्नत है। शक्लों से घर आबाद नहीं होते, अच्छे अखलाक से घर आबाद होते हैं। एक मर्तबा हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में झगड़ा हुआ। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा मान ही नहीं रही थी, तो आपने हजरत अबू बकर को बुलाया कि हमारी सुलह कर दो। अबू बकर तशरीफ लाए सुलह करवाने। दोनों की बात सुनी। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की आवाज बुलंद हो गई तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने थप्पड़ मारा। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी मगर भागकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पना ली। तो आपने कहा, आए अबू बकर, मैंने तुम्हें सुलह के लिए बुलाया है या लड़ने के लिए। तुम्हें किसने कहा था कि इसको मारने के लिए। आपकी महबूब बेटी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा बीमार थी, हाल पूछने के लिए गए, अंदर जाने की इजाजत मांगी। मेरी बेटी, मैं अंदर आ जाऊं, मेरे साथ एक और सहाबी भी है। बेटी फातिमा जन्नत की सरदार कहती है, या रसूलल्लाह, मेरे घर में तो इतना भी रुमाल नहीं कि मैं चेहरा छिपाकर पर्दा कर सकूं, मगर अजनबी मेरे घर में आता है तो पर्दा करने की कोई चीज नहीं। ये इधर ईदगाह वालों ने इधर मिंबर पर पर्दा डाला हुआ है, ये मिंबर पर भी पर्दा डाला हुआ है, और दो जहान के सरदार की बेटी के घर में इतना भी नहीं कि वो सर छिपा ले। आपने अपने कंधे से चादर उतार कर अंदर दी, कहा, इससे पर्दा कर लो। अब्बा की चादर से बच्ची ने पर्दा किया। अंदर आए, सहाबी को भी लेकर, बेटी क्या हुआ। कहा, या रसूलल्लाह, पहले भूख थी तो रोटी न मिली, अब बीमारी है तो दवा कोई नहीं है। और रोने लगी। इससे साबिर बेटी किसी माँ ने नहीं जनी, इससे मुकद्दस बेटी जमीन और आसमान ने नहीं देखी, और इससे मुकद्दस बाप कहाँ से कोई बतलाएगा, कहाँ से कोई लाएगा, और कौन लाएगा, और कैसे लाएगा, और क्यों लाएगा। मुकद्दस तरीन बाप मुकद्दस बेटी के गले लगकर रो रहे हैं। अल्लाह का नबी भी रो पड़ा। ताइश के पत्थर खाकर, ओहद के पत्थर खाकर बेटियों के आंसू ने पिघला दिया, भुला दिया और रुला दिया। दोनों बाप बेटी मिलकर रो रहे हैं और आप कह रहे, बेटी गम न कर, 3 दिन गुजर चुके, तेरे बाप ने रोटी का एक लुकमा भी नहीं खाया। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा एक अंसारी औरत से मिलने आई। उसने देखा कि पुरानी रजाई है मेरे नबी की। औरत ने कहा, ये पुरानी है,
मैं भी नहीं भेजती हूँ। वो घर गई और एक नई रजाई लेकर आई। इतने में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। देखा फूलदार रजाई, कहा ये कहाँ से आई? हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, या रसूलल्लाह, अंसारी औरत आई थी, उसने आपकी पुरानी रजाई देखी तो उसने कहा मैं नहीं भेजती हूँ, ये उसने भेजी है। आपने फरमाया, आयशा मैं इससे बहुत ज्यादा ले सकता हूँ अपने अल्लाह से, जाओ ये उसको वापस कर दो। ये रजाई और मोहम्मद एक छत में जमा नहीं हो सकते। वो लाडली बीवी थी, कहने लगी, या रसूलल्लाह, ये बड़ी अच्छी लग रही है, मैं वापस नहीं करूंगी। आपने कहा, आयशा ये छत मुझे और इस रजाई को इकट्ठे नहीं देखेगी, मुझे यहाँ बिठाना है तो रजाई को बर्बाद करा। मैं इससे ज्यादा अल्लाह से ले सकता हूँ, लेकिन मैं ठुकरा दिया। वो पुरानी रजाई ली और वो नई रजाई वापस कर दी।